الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم۔ صدر اجلاس امیر جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا دے جمعیت علماء اسلام ضلع چارسدہ دے چارسدے غیرت مندو مسلمانانو ورنو پا میزبانی بندے زد تمام چارسدے مسلمانانو پشتنو شکر گزاریاں چنن دے چارسدے خلقو دے چارسدے مسلمانانو دے چارسدے غیرت مند مسلمانانو دے چارسدے غیرت مند پشتنو دے خپل محبوب شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس رحمہ اللہ سرا دے خپل والہانہ عقیدت او محبت اظہار نن پا دورا درن تعداد سر وکڑائے باوجود دے چہ ہر طرف تدا سے ماحول جوڑولو کوشش وکڑل اسلائے چہ حالات خراب دی جلسہ مکو نقصان بہوسی مر دخپل گران او قابل قدر خپل شیخ خپل استاذ دنا حق قتل او شہادت پشتن تنندل جمع سلیو او کم مستقبل قائد دا حکم اکڑائے چپ اسلام آباد چپ جمع کیجو انشاءاللہ سرون باپا قربان کو دورج مخچے ماتا یو ذمہ دار لطرفنا اطلاع وصلہ چکتا مولانا صاحب سر خبر ہو کہ دا جلسہ مؤخر کی ما ورتویلا چہ دخ پیغام پارا چوک بل چوکو غاڑا زخ پلے مدرسے کار پا سلسلے چہ ملتان چہوں التم فیصلہ اکڑا چکا خطرہ ہوئی او کا حالات ناسازگار ہوئی دے شیخ صاحب پہ یاد سے دے کانفرنس سے انشاءاللہ زب خامخواہ شرکت کوں کا بلچوں کی نکی انشاءاللہ۔ لیکن آج چارسدہ کے لوگوں نے دل خوش کر دیا ہے کہ جس جذبے کے ساتھ جس محبت کے ساتھ جس والہانہ عقیدت کے ساتھ انہوں نے شہید اسلام حضرت مولانا محمد ادریس رحمہ اللہ کے ساتھ اس اجلاس میں شرکت کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت
قدم قدم پر آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور حضرت شیخ کا مشن جس کے آپ امین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس امانت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سرفراز اور کامران فرمائے۔ میں جہاں خود تعزیت کے لیے، حضرت شیخ کی تعزیت کے لیے مستحق ہوں، وہاں پر میں جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا سے کہ ان کے ساتھ حضرت شیخ کا تعلق سرپرست اعلیٰ کا تھا، ان سے بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں، ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں۔ لیکن میں یہ بات قوم پر بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ اس سلسلے اور نسب سے تعلق رکھتے تھے کہ جنہوں نے براہ راست انگریز کے خلاف، انگریز کے غلامی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، ان سے ٹکرا گئے تھے اور بالآخر اپنے وطن عزیز کو انگریز کے ناپاک چنگل سے آزاد کیا۔ انشاءاللہ آج اس کانفرنس میں ہم ان سے عہد کرتے ہیں کہ آپ نے جو امانت ہمارے لیے چھوڑی ہے، آپ کے اس امانت کو اسی طرح بلند رکھیں گے جس طرح آپ نے اس امانت کو سرفراز اور سربلند رکھا تھا۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ملک کے اندر بدامنی عروج پر، معاشی بدحالی عروج پر، سیاسی عدم استحکام عروج پر، آج لوگ اپنے معاش کے لیے دربدر ہیں، امن و امان کے لیے دربدر ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر کسی صوبے کا حاکم امن و امان کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج وفاقی حکومت امن و امان کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ وہی چار سدہ ہے جہاں قائد ملت اسلامیہ پر 2011 میں خودکش حملہ ہوا، ہمارے 12 یا 13 جماعتی دوست اس میں شہید ہوئے۔ سوابی میں قائد جمعیت پر حملہ ہوا، 11 مسلمان وہاں پر شہید ہوئے۔ کوئٹہ میں حملہ ہوا، وہاں پر جمعیت کے کارکن شہید ہوئے۔ باجوڑ میں حملہ ہوا، وہاں پر جمعیت علماء اسلام کے ذمہ دار ساتھی شہید ہوئے۔ وانا میں حملہ ہوتا ہے، ہمارا شیخ الحدیث شہید ہوتا ہے۔ کراچی میں حملہ ہوتا ہے، ہمارا شیخ الحدیث مفتی اعظم شہید ہوتا ہے۔ بلوچستان کے اندر ہمارے علماء کو شہید کیا جاتا ہے۔ بلوچ بیلٹ میں ہمارے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے۔ پشتون بیلٹ میں ہمارے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں ہمارے علماء کو شہید کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کس جرم کی پاداش میں؟ کیا ہمارا جرم صرف یہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ وفاداری کا علم بلند کیے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا جرم صرف یہی ہے کہ ہم اس آئین پاکستان کا تحفظ کر رہے ہیں جو اسلامی آئین ہمیں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے دیا؟
جو آئین ہمیں حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ نے دیا، وہ آئین جو ہمیں شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ نے دیا، ہمیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہم پاکستان میں آئین کی عملداری چاہتے ہیں۔ کیا ہمیں اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، یا ہمیں اس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ ہم بطور حاکم تمہارے غلام بن کر حکمرانی اس آزاد اور غیرت مند ریاست کے عوام پر نہیں کرنا چاہتے؟ تو ہم 4 میں ایک بار پھر اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اگر جمعیت علماء اسلام پاکستان میں حکومت میں آئے گی تو اس عوام کی طاقت اور ووٹ سے آئے گی، کسی جرنیل کی دوستی اور غلامی میں نہیں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ یہ واضح پیغام دینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ مسئلہ ہی سارا یہی ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر صوبوں میں حکومتیں دی گئی دوستی کی بنیاد پر، ملک کے اندر وزارتیں نااہل لوگوں کو دی گئی دوستی اور وفاداری کی بنیاد پر۔ جب ایک شخص کے ساتھ وفادار شخص کو وزارتیں دی جائے تو پاکستان کے ساتھ وفاداری پر شہادت اور موت اور قتل کیوں؟ یہی پوچھنے کے لیے آج یہ عوام 4 کے میدان میں آپ سے پوچھ رہی ہے، اور ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو۔ آج بھی ہم اسلام آباد سے دور نہیں، وہ وقت قریب ہے کہ ہم اسلام آباد میں اس جم غفیر کے ساتھ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر، آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر اپنے شہداء کا سوال کرے، اپنی معیشت کا سوال کرے، اپنے امن کا سوال کرے۔ اور جب بھی قائد جمعیت نے آواز دی تو تمہارے یہ ہتھ کنڈے کہ پیٹرول مہنگا کر دو، پیٹرول مہنگا کر دو، سواریاں بند کر دو، راستے بند کر دو، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہی پیغام اس جلسہ گاہ سے ہم حکومت کو بھی دینا چاہتے ہیں اور حکومت کو لانے والوں کو بھی دینا چاہتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، بجٹ پیش کیا گیا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ 18,000 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے، جس میں 8,000 ارب روپے صرف قرضوں کی سود کی ادائیگی میں جائے گا، اور اس سود کو ادا کرنے کے لیے اس سال 6,000 ارب روپے قرضے لیے جائیں گے۔ یہ وہ کارکردگی ہے جس پر موجودہ حکومت ناچ رہی ہے کہ ہم نے ملک کو معاشی بحران سے نکال دیا ہے۔ آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار صوبوں کے بجٹ سے وفاق کی ادائیگیاں کی گئی ہے۔ کس طرف ملک کو لے کر جایا جا رہا ہے؟ ہم آج بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر آپ سے سوال کر رہے ہیں، قوم کی آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں، لیکن
کامیابی کے دعووں کے بعد آج نئی بات سننے کو آ رہی ہے کہ وفاقی کابینہ میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں. یہی تبدیلیاں عمران خان کے دور میں بھی ہوئی. ایک وزیر تبدیل کیا گیا، اس کے بعد دوسرا وزیر تبدیل کیا گیا، اس کے بعد تیسرا وزیر تبدیل کیا گیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان خود تبدیل ہو گئے. مجدہ پشتنہ کو چکتا کارکردگی معاشی لحاظ سر سہیدہ نن تو ولدیتا مجبور اسلے چتا دخپل وفاقی وزیرانو قلمدان یو نہ اخلے او بلتے ورکوے. 3 وزیر داخلہ اس ملک میں اس وقت حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں. اس کے باوجود ملک کے اندر امن و امان کا مسئلہ دن بدن بگڑتا جا رہا ہے. معیشت کا احوال آپ کے سامنے ہے. ولک خلق پاکستان نہ لاڑو، 10 ارب ڈالر نہ زیاد پاکستان نہ بیرون ملک لاڑو، سرمایہ لاڑا دا حکومت خوشیری چی مر معیشت ٹکڑا ہے. او یو کال مخچخ بھی یو نعرہ لگا ولا اڑان پاکستان پروگرام. پاکستان اڑان وہ کا اڑان پاکستان. نن آج وہ اڑان پاکستان کے نعرے کہاں چلے گئے؟ یہ سب وہ مسائل ہیں جو حکومت کی کارکردگی کا منہ چڑھا رہی ہے، لیکن آج بھی صوبوں کے اندر لوگ پریشان ہیں، اور اس قدر پریشان ہیں کہ پہلے تو لوگ خوفزدہ ہوتے تھے کہ ہم گھر سے باہر جائیں گے پتہ نہیں واپس آئیں گے یا نہیں. رات کا واقعہ ہے، میرے حلقے میں ایک گھر پر ڈرون سے حملہ کیا گیا جہاں پر خواتین شہید ہوئی، بچے شہید ہوئے. اس کا کون جواب دے گا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے دہشت گرد بھی تو مارے ہیں. ہمیں 100 دہشت گرد مارنے کے مقابلے میں ایک عام شہری کا قتل بھی قبول نہیں ہے. کہ آپ پاکستان کو امن دے رہے ہیں اس لیے پاکستان کے شہری بھی شہید ہوں، قربانی دے. اگر آپ کی یہی صلاحیتیں ہیں تو پھر خدا را اس ملک میں امن و امان کے قیام کے لیے مزید قربانیاں اس قوم سے نہ مانگو. لاکھوں قربانیاں 20 سال میں اس پاکستان کے شہریوں نے دی ہیں، اور خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دی ہیں. بوڑھوں نے دی ہے، خواتین نے دی ہے، بچوں نے دی ہے، بچیوں نے دی ہے، جن کے قاتل، جن کا جرم کسی کو معلوم نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس جنگ کا ایندھن بنتے رہے، یا دہشت گردوں کے ہاتھوں یا ریاستی اداروں کے ہاتھوں. تو میں آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہت تجربے ہو گئے، بہت یاری دوستیوں میں حکومتوں کی بندر بانٹ ہو گئی. خدا را اس 24 کروڑ شہریوں پر رحم کھاؤ. جس کو یہ منتخب کرے اس کو اقتدار حوالے کرو. اپنے غلاموں سے مزید ان لوگوں کو تنگ نہ کرواؤ، ذلت نہ کرواؤ، ان کو پریشان نہ کرو. پھر ان کے منتخب کردہ حکمران جانے اور قوم جانے. اللہ رب العزت ہمارے مرحوم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس رحمہ اللہ کے خانوادے کو بھی، ان کے اولاد کو بھی
ان کی زندگی میں جس طرح ان کے برکات ان پر اللہ کی طرف سے موجود تھے، دعا گو ہے کہ وہی برکات اسی طرح جاری اور ساری رہے۔ اللہ رب العزت اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اس وطن عزیز کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔